بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ میں بڑا رحم کا معاملہ فرمایا اس امت کے ساتھ میں۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایک موقع عطا فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کو راضی کب کرے گا آدمی؟ جب اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا تو اللہ راضی ہوں گے۔ وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دنیا میں انبیاء آتی، انسانوں کو ایک اللہ کا تعارف کراتی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلاتی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے انسانوں سے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکال کر سب سے اس بات کا اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر جب دنیا میں اللہ پاک نے پورے انسانوں کو بھیجا تو ہر ایک کے پاس میں انبیاء کو بھیجا، ہر قوم میں، کہ انسانوں کو وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے پورے انسانوں کو اللہ نے نکال کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا اس بات کا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام آتی اور وہی وعدہ یاد دلاتی لوگوں کو کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم نے اس بات کا اللہ کے سامنے اقرار کیا، کہ وہ بات یاد دلاتی کہ جس بات کا تم نے اقرار کیا اس پر عمل کرو۔ یعنی جو بھی احکام انبیاء لاتی، جو بھی احکام انبیاء بتاتے اس پر عمل کرنا۔ کوئی نبی دنیا نہیں چھڑایا، اسباب نہیں چھڑایا۔ اسباب کے اندر رکھ کر، جیسے کہ کوئی آدمی تجارت کر رہا، وہ آدمی تجارت اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پہ کرا، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرا۔ جب جو نبی آئے تو وہ عبادت بن گئی، وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل بن جاتا زندگی گزارنے کا۔ جیسا زنا سے روکا گیا، آدمی رک گیا یہ سوچ کر یہ اللہ کا حکم ہے کہ زنا نہ کرے، زنا کے بجائے نکاح کرے، تو اللہ راضی ہوگا اس سے۔ انبیاء جو بھی عمل بتاتی، جو عمل پر امت وہ عمل پر عمل کرتی، جیسے کہ انبیاء نے عمل بتایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرا۔ اللہ کی عبادت سب سے مین میرے بھائیو دوستو اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تمام انبیاء انسانوں کو یہی علیہ السلام یہی بتاتے تھے کہ لوگوں تم نے جو وعدہ کیا اللہ سے اس پر پورے اترو۔ تمہارا پالنہار اللہ، تمہیں روزی پہنچانے والا اللہ، تمہیں جو زندگی عطا فرمائی وہ اللہ، ہمارے اور تمہارے زندگیوں کے اندر انبیاء جو بتاتے علیہ السلام زندگیوں کے اندر جو خون کی دوران دوڑی وہ اللہ کے حکم سے دوڑی، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ علم امت کو بتاتی، یہ باتیں امت کو بتاتی۔ جو کوئی نبی کی بات پر عمل کرتا اللہ اس کو کامیاب کرتی، چاہے وہ دکھنے کے اعتبار سے غریب کیوں نہ ہوں، تو کمزور کیوں نہ ہونے تو اس نے نبی کی بات کو مانا، اللہ اسے کامیاب کرتا۔ اب دکھنے کی بات اعتبار سے جو طاقتور ہو، وہ طاقت بھی اللہ دی، اپنی طاقت پہ اکڑتا، اپنے مال پر اکڑتا، وہ مال جو موت پہ چھٹنے والا ہے۔
اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی نے توحید کی دعوت دی، اس نے اقرار نہیں کیا، اس نے نبی کی بات کو جھٹلایا، نبی کی بات سے انکار کیا، ہلاکت میں پڑا۔ نہ مال کام آیا، نہ طاقت کام آئی، کچھ کام نہیں آیا، لیکن کمزور ہے دکھنے کے اعتبار سے، نبی کی بات کو مانا، عمل کیا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں بھلائی میں پہنچا دیا، آخرت کی بلندیوں میں پہنچا دیا۔ اصل تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں ہے، چیزوں کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو بتایا، جو طریقے بتائی، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس امت کے ساتھ میں اللہ پاک نے بڑا رحم کا معاملہ کیا، بڑا کرم کا معاملہ کیا، بڑا عافیت کا معاملہ کیا۔ اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو نہیں کرتا ہے، اللہ پاک ارادے کرنے پر اللہ اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جب نیکی کرنے کا ارادہ کرا اور پورا کرا، 10 سے 100 تک نیکی لکھ دیتی ہے۔ اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ارادہ کر تو اسے کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ پھر برائی کرنے کے بعد میں برائی کر لیتا، ارادہ کرنے کے بعد برائی کر بھی لیتا تو ایک کی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس امت کے ساتھ میں اللہ نے کتنا بڑا رحم کا معاملہ فرمایا، اجر کے اعتبار سے دروازے کھول دیے امت کے لیے، خالی ارادے پر اجر دے دیا جا رہا۔ کوئی آدمی یہ ارادہ کر لے کہ میں صدقہ کروں گا، آدمی صدقہ نہیں کیا، وہ ارادے پہ اللہ اس کو اجر عطا فرما دے رہے، ثواب دے رہے۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا انسان، لیکن دنیا کے اندر عمل کا میدان بنایا اللہ پر، اس میدان کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کرنا۔ کتنی کریم ذات اللہ کی، گناہ کا ارادہ کرا، گناہ نہیں کیا تو گناہ کو نہیں لکھا، گناہ کیا تو بھی جیسے نیکی کو 10 گنا بڑھا کر 100 گنا بڑھا کر لکھا گیا، لیکن برائی کو اللہ نے ایک ہی گناہ لکھا۔ اسی لیے میرے بھائیو، وہ دن جب آئے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا آدمی، اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے آدمی آخرت بنا لینا ہے۔ آخرت محنت سے بنتی ہے، دنیا بغیر محنت کے مقدر کی ملتی ہے، لیکن آخرت نہیں ملتی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی، طے شدہ کامیابی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 100% کامیابی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔